اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز محرم ہے 1442 ہجری کے محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1382 سال کربلا کے واقعے کو گزر چکے ہیں۔ دروس کربلا کے عنوان سے آپ کے سامنے سلسلے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ مختصر وقت میں کوشش ہوگی کچھ کربلا کے دروس اور پیغامات ہمارے ناظرین بالخصوص جوانوں تک پہنچ سکیں۔ ابتداً میں آج اس غم کی تعزیت اور تسلیت اور پرسہ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اس غم کا پرسہ حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو واقعی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کو کربلا سے درس لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم حق عزا ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ دروس کربلا عنوان ہے اس سلسلے میں مختصر وقت میں کربلا کا ایک اہم درس اور ایک اہم پیغام توحید تھا، یعنی آج کی ہماری گفتگو توحید سے متعلق ہے۔ یعنی کربلا میں امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، جس کی یاد بھی آج تک باقی ہے، جس کے اثرات بھی آج تک باقی ہیں، یہ قربانی بلکہ یہ کہا جائے کہ اہل بیت علیہم السلام کا مکمل مشن توحید پروردگار تھی۔ اسی سے ہم اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کی خصوصیت اور اہم امتیاز توحید ہے، یعنی اس در پر جتنی خالص توحید پائی جاتی کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ یعنی ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا ہے، اہل بیت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، ہمیں عزاداری کے ذریعے سے اپنے کو خدا والا بنانا ہے، ہمیں امام حسین کے وسیلے سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کر حقیقی معنی میں اپنے کو موحد بنانا ہے۔ یہ یقین رہے، اگر تعلیمات اہل بیت کو ہم نگاہوں میں رکھیں، اگر ہم اہل بیت کے ذریعے سے، اہل بیت کے تذکرے سے، اہل بیت کی عزا سے، اہل بیت کے نام سے خدا سے نزدیک نہ ہو سکیں تو ہم نے اہل بیت کو نہیں پہچانا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا والے بن جائیں، ہم توحید کے پیغام کو پہچان سکیں، اور یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ اسے اپنے خالق کی معرفت ہونا چاہیے۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ اسے اپنے پروردگار کا علم ہو۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور یہ بھی ایک مذہب اسلام کا بہت بڑا امتیاز ہے کہ اس نے انسان کو انسانی کمالات سے آراستہ کرنا چاہا ہے، انسان کو انسانیت سکھانی چاہیے۔ انسان اسی بنیاد پر اسلام کا ایک اہم قانون ہے کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو عزت کے ساتھ سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، لہٰذا کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو سر جھکانے پر مجبور کرے۔ اسی لیے ہمارے ہاں حقیقی معنی میں، واقعی معنی میں اگر حاکمیت کا حق ہے تو صرف اللہ کو ہے، یعنی واقعی اگر حاکم ہے تو صرف خداوند عالم ہے، اور اگر کوئی اور حاکمیت کا حق حقیقی معنی میں رکھتا ہے تو وہی رکھتا ہے جسے اللہ حاکم بنائے۔ یہ ایک اصول ہے، اسی کا ایک مفہوم ہے توحید ہے۔ آج انسانیت کی پہچان اور انسانیت کی شناخت اور انسانیت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ انسان کسی بھی انسان کے آگے جھکنے پر مجبور نہ ہو، اور جب کسی انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے آگے نہیں جھکنا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس اشرف المخلوقات کو، اس باعزت انسان کو، اس سب سے اہم مخلوق کو اپنے سے کمتر کی عبادت نہیں کرنا ہے، اپنے سے کمتر کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ ہم اگر انسان ہیں تو ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم کسی کے آگے جھکیں گے، اسی کے آگے جھکیں گے جو ہم سے افضل ہوگا، جو ہم سے برتر ہوگا، اور اگر کائنات میں انسان سے کوئی افضل اور برتر ہے تو صرف خدا کی ذات ہے، اور اگر خدا کے علاوہ کوئی افضل و برتر ہے تو وہی لوگ ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔
لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے مذہب پر خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ توحید کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یعنی پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونا ہے۔ کربلا کا ایک بہت بڑا درس امام حسین نے یہی دیا ہے کہ آؤ ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانو، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ آج اگر حسین ابن علی اتنی بڑی قربانی پیش کریں جس کے اثرات 1400 سال کے بعد دکھائی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا کہ اگر اتنی بڑی قربانی پیش کراؤں تو ہماری نگاہ سے اللہ کو دیکھو، ہماری نگاہ سے توحید کو دیکھو، یعنی ہماری نگاہوں میں عظمت توحید اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، اور پھر اتنی بڑی قربانی پیش کر کے کامیاب ہو جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اگر حسین ابن علی نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے تو پھر اللہ نے بھی ان کی قربانی میں اثرات رکھے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں کربلا سے درس لینا ہے، کربلا سے پیغام لینا ہے کہ اگر انسان کو اللہ کا خیال ہو، انسان کو اللہ کی فکر ہو، انسان کو اللہ کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے تو بڑے سے بڑا امتحان سر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس دور میں، ان حالات میں کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام توحید کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر امام حسین اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی نگاہوں میں رکھ کر اتنے بڑے امتحان سے گزر سکتے ہیں، اگر ہمارے سامنے معمولی امتحانات ہوں، سختیاں ہوں، دشواریاں ہوں، وبا ہو، بلا ہو، مصیبت ہو، کرونا ہو، اور ہماری نگاہوں میں خداوند عالم کی ذات ہو، تو پھر اس ذات کو نگاہوں میں رکھ کر ان امتحانات سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ان امتحانات کو طے کرنا ہمارے لیے سخت نہیں رہے گا، پھر ہم نا امید نہیں ہوں گے، پھر مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ امام حسین کا ایک بہت بڑا درس تھا، یعنی خدا کو پہچانو، خدا کی عظمت کو سمجھو، توحید کو سمجھو، اور پھر اسی لیے یہ کہنے کا حق ہے کہ عزاداری کا ایک مفہوم یہی ہونا چاہیے کہ ہم فرش عزا پر آ کر خدا والے بن سکیں، ہم فرش عزا پر آ کر اللہ سے نزدیک ہو سکیں، ہم خود فرش عزا پر آ کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، یعنی امام حسین ہمارے ذریعے معرفت ہو جائیں اللہ کے لیے، امام حسین کو ہم پہچان کر اللہ کو پہچان سکیں۔ آج ہمیں معلوم ہو کہ اگر امام حسین اتنی بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں تو یقیناً امام حسین کی نگاہ میں اللہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ جب بات آ جائے تو قربانی پیش کر، یعنی ہمیں یہ درس لینا ہے۔ آج اگر دنیا کی نگاہوں میں امام حسین کا احترام ہے، آج دنیا اگر امام حسین کے در پر سر جھکا رہی ہے تو دنیا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین نے کس خدا کے لیے قربانی دی ہے، یعنی دنیا کے وہ افراد جو آج امام حسین کی ذات سے متاثر ہیں، آج امام حسین کا جو نام لیتے ہیں، آج امام حسین کا جو تذکرہ کرتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں جو سر جھکاتے ہیں، انہیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ امام حسین نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے، امام حسین نے خدا کے لیے قربانی پیش کی، یعنی اگر ہماری نگاہوں میں احترام امام حسین ہے تو امام حسین کے ذریعے سے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، امام حسین کے در پر آنے کے بعد ہمیں خدا والا بننا ہے۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی خالق ہے تو صرف خدا ہے، کائنات میں اگر کوئی لائق عبادت ہے تو صرف خدا ہے، کائنات میں اگر کوئی معبود ہے تو صرف ہمارا پروردگار ہے، یعنی امام حسین کا یہ درس آج ایک عام ہونا چاہیے کہ لائق عبادت صرف خداوند عالم ہے۔ یہ ہماری انسانی عزت کو بھی باقی رکھتا ہے، ہماری انسانی شرافت کو بھی باقی رکھتا ہے، اس پیشانی کو، اسی لیے مذہب اہل بیت میں غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، نہیں جائز ہے، یہ اس بنیاد پر کہ اللہ نے انسان کو فضیلت عطا کی، اشرفیت عطا کی ہے، لہٰذا انسان کی اشرفیت کا ایک مظاہرہ اس کی پیشانی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے سر کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سر اگر کسی کے آگے جھکے گا تو وہ خدا کی ذات ہوگی، اگر پیشانی کسی کے آگے جھکے گی تو وہ ہمارا معبود ہوگا۔ اگر ہم اپنے معبود کے آگے، اپنے خالق کے آگے سر کو جھکا رہے ہیں تو اس سے ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ عزت میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکیں، اور اگر اس خالق کے علاوہ کسی کے آگے ہماری پیشانی جھک رہی ہو، اس خالق کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں انسان خود اشرف المخلوقات ہے، جب خود انسان اشرف المخلوقات ہے نہ تو اپنے جیسے کی عبادت کر سکتا ہے، نہ تو اپنے سے کمتر کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک کربلا کا بہت اہم درس تھا اور ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور یہ بھی ایک یقین رہے کہ مذہب اہل بیت کی اساس اور بنیاد صرف توحید کے اوپر ہے، یعنی ہمارے دین میں توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں وحدانیت پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بعض افراد کو جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں شرک کے حوالے سے، ہمارے مذہب اہل بیت میں امام حسین کے در پر شرک کا تصور ہی نہیں ہے،
اگر بعض چیزوں کا ہمارے یہاں احترام ہے تو احترام اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ ہم لوگ عزاداری کا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ تبرکات کی تعظیم کرتے ہیں، جس کا خود قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عین توحید ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا رہی ہوں، وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کروں، اگر ہم ان کا احترام کریں اور اگر ہم ان کی تعظیم کریں تو یہ تعظیم انسان کو اللہ والا بناتی ہے۔ آج ہم عزاداری کا احترام کرتے ہیں، آج ہم تبرکات اعضاء کا احترام کرتے ہیں، آج ہم علم اور تابوت اور زری کا احترام کرتے ہیں، تو احترام اور ہے، عبادت اور ہے۔ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم عبادت تو صرف خدا کی کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو معبود سمجھتے ہیں وہ صرف ہمارا پروردگار ہے، حتیٰ ہم اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم امیر المومنین کو اپنا معبود نہیں سمجھتے ہیں، ہم امام حسین کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ہم امام حسین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم امام علی کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت تو صرف خدا کی کرتے ہیں۔ ہاں، امام علی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، امام حسین ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں سلیقہ عبادت سکھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا ہے، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے معبود تک پہنچانے کے راستے بتائے ہیں۔ لہذا ان کا احسان اس حوالے سے ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو حق معرفت خدا نہیں ادا ہو سکتا تھا، انسان صحیح معنی میں موحد نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ کربلا کا ایک درس ہے۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان ان ایام اعزاء میں کوشش کریں کہ امام حسین کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکیں، اللہ والے بن سکیں، اور ہماری کوشش ان دور میں مختلف وسائل اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں ہر چیز میں خدا کی معرفت کے پہلو تلاش کرنا ہے۔ عزاداری میں ہم بیٹھیں، فرش اعضاء پر ہم بیٹھیں، ذکر امام حسین کر رہے ہوں، تذکرہ امام حسین کرو، تو اس سے بھی ہمیں خداوند عالم کی معرفت کے گوشے تلاش کرنا ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہمیں خدا تک پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح طور پر موحد بننے کی، جیسا کہ امام حسین نے پیغام دیا تھا، موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج اس اشرف المخلوقات انسان کو اتنی توفیق دے کہ وہ صرف اگر کسی کو معبود سمجھے تو اپنے پروردگار اور اپنے خالق کو سمجھے۔ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہر مخلوق کی عبادت سے انسان کو نجات دے، انسان کو ہر مخلوق کے آگے سر جھکانے سے محفوظ رکھے، تاکہ اس کی شرافت انسانی بھی باقی رہے، عزت انسانی بھی باقی رہے، اس کی افضلیت بھی باقی رہے، اور یہ شان سے کہہ سکے کہ اگر ہم نے کسی کو اپنا معبود مانا ہے تو اسی کو مانا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ معبود کو، اپنے خالق کو معبود مان کر ہمارا سر فخر سے اونچا ہوگا، کسی بھی قدم پر ہمارے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔